لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. صدق اللہ مولانا العظیم. گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے سورۃ الکہف کے شان نزول اور اس کے متعلق چند ضروری باتیں عرض کی گئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اس کے اندر عجیب و غریب ایک واقعہ بیان فرمایا ہے، اس لیے سب سے پہلے اس سورت کی ابتدا اللہ نے اپنے تعریف سے کی. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کہ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جس نے اس کتاب کو اپنے بندے پر نازل فرمایا. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس کے اندر اللہ نے کوئی کمی اور کجی باقی نہیں رکھی ہے. تعریف کے لائق وہ ہوتا ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہوتا. انسان میں سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ وہ ایک ناپاک قطرے سے پیدا ہوا ہے. اسے مرنا ہے اور مٹی میں ملنا ہے. تعریف کے لائق وہ ہوتا ہے جس پر زوال نہیں ہوتا ہے، اور تعریف کے لائق وہ ہوتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے. تعریف کے لائق وہ ہوتا ہے جو کبھی سوتا نہیں ہے سب کو سلاتا ہے، جو کبھی کھاتا نہیں ہے سب کو کھلاتا ہے، نہ اسے بھوک لگتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے. تو تعریف کے لائق وہی خدا ہے نہ جس پر زوال ہے. اور کیوں نہ وہ تعریف کے لائق ہو کہ ساتوں زمین ساتوں آسمان اس نے بنائے، تمام کائنات کو، تمام مخلوق کو بنایا، اور اس کے ایک اشارے کے اوپر ساری کائنات کھڑی ہے. اتنا بڑا آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا لیکن بغیر ستون کے بنایا، بغیر عمد ترونہا. اتنی بڑی زمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی کہ انسان اس کونے سے اس کونے تک جا بھی نہیں سکتا ہے. اس زمین کے اوپر 75% اللہ نے سمندر بنایا.
صرف 25% زمین ہے. زمین کے اندر رگیں بنائی، نسیں بنائی، اور انسان کی ضروریات کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر رکھی. ایک ڈیزل کی لائن چل رہی ہے، پیٹرول کی لائن چل رہی ہے، گیس کی لائن چل رہی ہے، اور پانی کی لائن چل رہی ہے. لیکن کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ خدائی نظام کے اندر ایسا ہوا ہو کہ پیٹرول کی لائن ڈیزل میں مل گئی، ڈیزل پیٹرول میں مل گیا، دونوں مل کر گیس میں مل گئے، یا تینوں مل کر پانی میں مل گئے. یہ خدا کا نظام ہے. وہ خدا تعریف کے لائق ہے کہ تمام درختوں میں سے ایک پتا بھی اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا ہے. تمام سمندروں کے اندر سے ایک قطرہ بھی اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا ہے. اتنا بڑا سورج اللہ نے بنایا کہ یہ زمین سے 9 گنا بڑا وہ سورج ہے. جب آپ زمین پر چلتے ہو تو جہاں آپ کی نظر پڑی سورج آپ کے سر پر نظر آئے گا آپ کو. ایسا تو نہیں کہ آپ آگے گئے سورج پیچھے رہ گیا، کہیں نظر نہیں آئے، کیونکہ یہ زمین جو ہے اس زمین سے 9 گنا بڑا تو سورج اللہ نے بنایا ہوا ہے. تو اتنا بڑا سورج ہے، وہ اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے. اس کا سجدہ یہی ہے کہ جو وقت اللہ نے اس کے لیے متعین کیا ہے 1 سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے، یہ اس کی عبادت ہے. چاند اپنے وقت پر نکل رہا ہے. جب سے اللہ نے آسمان بنایا ہے، چاند کا نظام بنایا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک 1 سیکنڈ 1 لمحہ بھی وہ آگے پیچھے نہیں ہوا ہے. یہ تمام چیزیں مل کر اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. اللہ کا قرآن کہتا ہے کوئی چیز زمین پر ایسی نہیں ہے یا آسمان پر ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی تعریف بیان نہ کرتی ہو. گندے سے گندا جانور اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے. ایک چونٹی اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے. بڑے سے بڑا جانور، سمندر کے اندر رہنے والا، سمندر کی مچھلیاں، بلوں کی چونٹیاں، ہواؤں کے پرندے اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں. صرف نمک حرام اگر ہے تو وہ حضرت انسان ہے جو رات میں اللہ کی نافرمانی کر کے سوتا ہے، صبح اللہ کی نافرمانی کر کے اٹھتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. پرندے میری تسبیح بیان کر رہے ہیں لیکن تمہیں پتہ نہیں، تم سمجھتے نہیں ان کی تسبیح کو کیا بول رہے ہیں. ہم تو پرندہ چہچہا رہا ہے، کتنا خوبصورت چہچہا رہا ہے، چہچاتا نہیں ہے. وہ صبح اٹھتا ہے اور اپنی جگہ چھوڑنے سے پہلے وہ اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، اللہ کی تسبیح کرتا ہے. اس کے بعد وہ اپنے ٹہنی سے ہٹ جاتا ہے. ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن فجر کی نماز پڑھ کر صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے. ایک درخت تھا اور اس پر ایک پرندہ تھا، وہ چہچہا رہا تھا. اللہ کے رسول مسکرا رہے تھے دیکھ کر. صحابہ کرام کو پوچھا کہ دیکھو یہ پرندہ کتنی اچھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. اب صحابہ کرام جیسا ہم ہیں ویسے صحابہ کرام بھی تھے، ان کا مرتبہ الگ تھا. اللہ کے رسول کو انہوں نے دیکھا تھا اور ان کا ایمان بڑا مضبوط تھا. اللہ ان کی جوتیوں کے صدقے ہے وہ ایمان نصیب فرمائے. تو صحابہ کرام لیکن اللہ کے رسول ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کیا کر. ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ چہچہا رہا ہے، ہم تو یہ سن رہے ہیں نا، وہ آواز نکال رہا ہے. فرمایا نہیں، وہ جو چہچہا رہا ہے نا اس کے اندر وہ یہ کہہ رہا ہے، اللہ کی اتنی خوبصورت تعریف بیان کر رہا ہے. سبحان من زین الرجال باللوحا وزین النساء بالزوائق. اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، کہتا ہے کہ اللہ تیری ذات کتنی پاک ہے کہ تو نے مردوں کو داڑھی کے ذریعے سے زینت بخشی اور عورتوں کو چوٹیوں کے ذریعے سے زینت بخشی. یہ پرندہ تسبیح بیان کر رہا ہے. پرندے کو بھی پتا ہے کہ مرد کے چہرے پر داڑھی زینت ہے، عورت کے سر پر چوٹی زینت ہے، لیکن مردوں نے داڑھی کٹوائی، عورتوں نے چوٹیاں کٹوائی. ہمارا ماحول ہے. پرندہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. ایک کتا جس کو ہم کہتے ہیں وہ اتنا وفادار ہے، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. ایک سور جو گندگی میں چلتا ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے.
کوئی پرندہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان، اور کوئی جانور ایسا نہیں جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو۔ آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، انہوں نے اپنا اونٹ پالا تھا اور اس اونٹ کے اوپر وہ سامان لاد کر لے جاتے ہیں، تجارت کا سامان تھا، ادھر سے ادھر، اس شہر سے اس شہر میں جاتے تھے، اور بڑا اس کا خیال بھی رکھا کرتے۔ اس کی طاقت سے زیادہ اس پر وزن نہیں لاتے تھے، وقت پر کھانا دیتے تھے، اس کے آرام کا خیال رکھتے تھے۔ لیکن جب گھر پر رات میں آتے نا تو وہ عجیب طرح کی آوازیں نکالتا تھا، یہ سو نہیں پاتے تھے۔ اب صحابہ کرام کی تربیت اللہ کے رسول نے ایسی فرمائی تھی کہ صحابہ کرام جانوروں کی شکایت بھی اللہ کے رسول کے پاس فرماتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے رسول کا انصاف بھی ایسا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول میرا ایک اونٹ ہے، میرا کام بہت اچھا کرتا ہے، میں اس کے اوپر اپنا وزن لاتا ہوں، اس کو وقت پر کھانا بھی کھلاتا ہوں، اس کے آرام کا خیال بھی رکھتا ہوں، لیکن مجھے رات میں سونے نہیں دیتا، میں جب سوتا ہوں تو عجیب عجیب آوازیں نکالتا ہے، میری نیند خراب ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ کی بات تو سن لی ہے، ذرا اس کی بات بھی تو سن لو۔ وہ کیا کہتا ہے؟ ہمارے پاس تو کوئی آ جائے نا کہ فلاں آدمی نے مجھے ایک تماچا مارا ہے، ہم آستین چڑھائیں گے فوراً، چل بدلہ لینے کے لیے کھڑا ہو جا۔ حضرت حکیم لقمان کا قول ہے کہ کوئی اگر تمہارے پاس آئے ایک آنکھ پھوڑ کر اور دونوں ہاتھ میں لے کے، دیکھو فلاں محلے والوں نے میری آنکھ پھوڑ دی ہے، اس کی بات پر بھروسہ مت کرنا، سامنے جا کر تحقیق کرو، جب پتہ چلے گا کہ سامنے والے کی 2 آنکھیں نکال کر آیا ہوگا تب اس کی ایک نکلی ہوگی نا، لیکن پتہ کب چلے گا؟ جب آپ تحقیق کرو گے۔ ہمارے اندر تحقیق کا مادہ ہی نہیں، کوئی آیا کہا کہ یہ ہے، کہا چل بدلہ لے لو۔ اللہ کے رسول نے تو جانوروں کی بات سنی ہے، فرمایا اس کو بھی بلاؤ، ہم اس کی بھی بات سنیں گے۔ اب دیکھیے جانوروں کے اندر اللہ کے رسول کا ادب کیا ہے، اللہ کا خوف کیا ہے۔ وہ صحابی خوشی خوشی دوڑے کہ چلو آج اونٹ پر اللہ کے رسول نے بلایا ہے۔ گئے، وہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے کان میں جا کر کہا چل تجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ علماء نے واقعہ لکھا ہے کتاب میں کہ جیسے اس کے کان میں اس صحابی نے یہ کہا نا کہ محمد رسول اللہ بلاتے ہیں، اتنا جملہ کہنا تھا کہ وہ اتنا زور سے اٹھا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاتی تھی۔ اور اونٹ کے چلنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ اونچی گردن کرتا ہے، نیچی کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا نا اونٹ کیسے چلتا ہے؟ اونچی گردن کرتا ہے، لیکن وہ چلنے کا انداز بدل گیا۔ اللہ کے رسول میں اللہ کے رسول کے دربار میں جا رہا تھا، اپنی گردن نیچی کر کے چل رہا ہے، اور جیسے اللہ کے رسول کے دربار کے پاس پہنچا تو اپنے دونوں پاؤں اس طریقے سے نیچے رکھ کر اپنی گردن جھکا کر زمین پر ڈال کر بیٹھ گئے۔ وہ صحابی گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، اللہ کے رسول میرا اونٹ آ گیا اور آپ کے دربار کے سامنے آ کر بیٹھا ہے، آپ تشریف لائے باہر، آپ نے سلام کیا، اللہ نے اس کو بولنے کی طاقت دی، اس نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ بھئی تیرا مالک ہے، تیری شکایت کر رہا ہے اور تیری تعریف بھی کر رہا ہے کہ تیری طاقت سے زیادہ تجھ پر وزن نہیں ڈالتے، تیرے آرام کا خیال رکھتے ہیں، تیرے کھانے کا خیال رکھتے ہیں، اور تو بھی ان کی فرما برداری کرتا ہے، لیکن تو ان کی نیند کیوں خراب کرتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول میرا مالک میرا بہت خیال رکھتا ہے، جتنا انہوں نے کہا اس سے زیادہ خیال رکھتے ہیں، جب یہ میرا خیال رکھتے ہیں تو میری بھی ذمہ داری ہے کہ میں بھی ان کا خیال رکھوں۔ کاہے پورا دن تھکے تھکائے ہوتے ہیں، میرے ساتھ چلتے ہیں، کبھی مجھ پر سوار بھی ہوتے ہیں، کبھی نیچے چلتے بھی ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں کہ بہت تھکے ہوتے ہیں، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ مغرب کی نماز پڑھ کر یہ سو جاتے ہیں، عشاء کی نماز ان کی باقی رہتی ہے، اور مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں ان کی نماز قضا نہ ہو جائے، اس لیے میں عجیب عجیب آوازیں نکالتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے رسول کے زمانے کے جانور ہیں جو خود تو اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، لیکن اپنا جو مالک ہے جس نے سنبھالا ہے اس کا بھی خیال رکھ رہے ہیں کہ یہ بھی اللہ سے غافل نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول میرا قصور کہاں ہے وہ تو بتائیں، یہ جب میرا خیال رکھتے ہیں تو مجھے بھی ان کا خیال رکھنا ہے، تاکہ قیامت کے میدان میں اللہ مجھ سے نہ پوچھے کہ جب اس نے تیرا اتنا خیال کیا تو تو نے اس کا کیوں خیال نہ کیا، اس کی نماز قضا ہو گئی اور وہ دیکھتا رہا۔
یہ جانوروں کو خیال تھا. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. تو ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. اور اس تسبیح کا فائدہ کیا ہے کہ بھائی مسلمان اگر اپنے زبان سے ہر وقت اللہ کا ذکر کر رہا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. ہم لوگ بریانی بناتے ہیں نا، کتنی چیزیں اندر مکس کرتے ہیں جی، ہزاروں قسم کی چیزیں اندر ڈالتے ہیں، تب جا کر ایک کھانا بنتا ہے. اگر صرف چاول ابال لیے جائے تو کھاؤ گے؟ فرشتے ترس رہے ہیں. جس فرشتے کو اللہ نے کہا سجدہ کر، اسے رکوع کرنے کی اجازت نہیں. جس کو رکوع میں رکھا ہے اس کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں. جس کو کھڑا رکھا ہے اس کو بیٹھنے کی اجازت نہیں. اللہ نے ہم کو سب مکس کر کے دیا ہے. جو پڑھنا ہے پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، اللہ اکبر کہو، سبحان اللہ و بحمدہ کہو، سبحان ربی العظیم کہو، سبحان ربی الاعلیٰ کہو. جو تسبیح بیان کرنا ہے کرو، آپ کو چھوٹ. بندہ ایک تسبیح پڑھتا ہے تو اکتاتا ہے نا. اللہ نے کہا جو پڑھنا ہے پڑھو، میری تعریف بیان کرو، جہاں جاؤ میری تعریف بیان کرو. تو فرشتے تو تعریف بیان کرتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں. اور ہم جو ہے ہر قسم کی تعریف اللہ نے ہمیں عطا فرمائے. ہمیں سجدہ بھی دیا، ہمیں رکوع بھی دیا، ہمیں قیام بھی دیا، ہمیں قرآن بھی دیا، ہمیں درود شریف بھی دیا. ہمیں اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ بھی پڑھو. اس کے کلمے کے اندر اتنی طاقت ہے نا، ہم سمجھ نہیں پائیں گے. اس کے ذکر میں اتنی طاقت ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ایک کلمہ ہے، اس کا نام ہے. اگر ایک انسان 80 سال تک کفر کی حالت میں ہے، کفر کی گندگی میں ہے، اور ہزاروں پتھروں کے سامنے اپنی پیشانی رگڑ رہا ہے، اور 80 سال کے بعد اس کو توفیق ہو گئی، کہا کہ میں غلط تھا، مجھے میرے اللہ کو ماننا چاہیے تھا. اس نے فجر کی نماز کے بعد کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ظہر کی نماز سے پہلے انتقال ہو گیا. کہاں چلا گیا وہ؟ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا نا. نماز پڑھی کوئی ایک بھی؟ کیونکہ نماز کا وقت ہی نہیں آیا تھا. فجر کی نماز کے بعد کلمہ پڑھا ہے اور ظہر پہلے اس کا انتقال ہو گیا. اس کلمے میں اللہ کے نام میں اتنی طاقت اللہ نے رکھی ہے نا کہ ہم سمجھ بھی نہیں سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور یہی بندہ جب صبح سے شام تک اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، تعریف بیان کرتا ہے. آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دنیا سے جائے گا نا تو اس کی زبان، ساری دنیا اس کے سامنے روئے گی، اور یہ اللہ سے بات چیت کرتا کرتا جائے گا. اس کی زبان پر کلمہ جاری ہوگا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ہم نے دیکھا ہے کئی ہزار واقعات اپنی کتابوں میں پڑھے ہیں کہ جو زبانوں سے گالیاں بولتے ہیں نا، ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا ہے. وہ ترستا ہے، تڑپتا ہے. اس لیے ہمیں اس وقت میں کلمہ پڑھانے کا حکم نہیں ہے. اگر انسان کی روح نکل رہی ہے نا، اس وقت میں آپ کو حدیث میں یہ نہیں بتایا کہ اس کو کلمہ پڑھاؤ. کلمہ تلقین کرو. تلقین کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہاں بیٹھ کر کلمہ پڑھو تاکہ تمہاری پڑھنے کی آواز اس کے کانوں میں چلی جائے، وہ تمہاری نقل اتار کر پڑھنے لگ جائے. پڑھانے کا حکم اس لیے نہیں دیا ہے، وہ جو موت کے حالت میں ہے نا، بڑا سسکتا ہوا، تڑپتا ہوا، بلکتا ہوا، اور ہزاروں پہاڑوں کا وزن اگر اس کے سر پر ڈال دیا، اس سے زیادہ وزن اس کے پاس ہے، اور وہ اتنا خطرناک مرحلے سے گزر رہا. اس وقت میں اگر آپ نے کہا کلمہ پڑھ، اور خدا نخواستہ اس نے کہا کہ نہیں پڑھوں گا، انکار کر دیا اور چلا گیا، تو کفر کی حالت میں چلا گیا. اس لیے حکم دیا کہ کلمہ پڑھاؤ نہیں، بلکہ کیا کرو؟ تلقین کرو. یعنی وہاں بیٹھ کر کلمہ پڑھتے رہو تاکہ تمہاری آواز سن کر وہ بھی پڑھنے لگ جائے. تو بہرحال اللہ کی تسبیح ہم بیان کریں. ایک سبحان اللہ کی قیمت آپ کو یہاں دنیا میں پتہ نہیں چلے گی. آپ جب جنت میں جاؤ گے، اللہ پاک ہم سب کو اپنی جنت نصیب فرمائے، تو جب جنت میں جاؤ گے نا، آپ کو اچانک خوشبو آئے گی. جنت میں بیٹھے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے کہ فرشتہ کوئی خوشبو تو نہیں چھانٹ رہا ہے یہاں پر. ادھر سے ادھر دیکھا، کچھ نظر تو نہیں آیا، کہاں سے خوشبو آ گئی اچانک؟ تو فرشتہ آ کر کہتا ہے کہ بھائی یہ جو خوشبو آئی ہے نا، تیرے اوپر کا جو جنتی ہے اس نے اپنی کروٹ بدلی ہے. وہ لیٹا تھا، اس کی کروٹ بدلنے کی خوشبو ہے. کہتا ہے کہ اللہ، تو وہاں پہنچنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اب تو کچھ ہے ہی نہیں. کہا اس کے نامہ عمل میں کتنے نیکی ہیں مجھ سے زیادہ؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک سبحان اللہ زیادہ ہے.
کتنا؟ تجھ سے صرف ایک سبحان اللہ اس کے نام اعمال میں زیادہ ہے. اس نے کروٹ بدلی تو اس لیے کہا جنت میں کوئی قلق اور افسوس جنتی کو نہیں ہوگا، اس لیے کہ جنت افسوس کی جگہ نہیں ہے. اگر ہوگا تو صرف اسی بات کا ہوگا کہ کاش کہ دنیا میں رہ کر میں ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہتا تو اللہ مجھے آج کہاں پہنچا دیتا، اللہ مجھے کون سے درجے میں رکھتا. میرے دوستوں آج پتہ نہیں چلے گا آخرت میں اصل میں ہمارا مسئلہ کیسا ہے کہ جدھر ہو جا ادھر سو جا. جہاں ہم نے دیکھا چمتکار دیکھا وہاں نمسکار کر لیا، کیونکہ دکھتا نہیں ہے نا جنت. چلو یہ مولوی لوگ تو بیوقوف ہیں، یہ دین کی دعوت دینے والے تو بیوقوف ہیں، گھر گھر آتے ہیں چلو نماز پڑھو، ان کو اس کے سوا کچھ کام ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے نا اس کا عمل، اس کا اجر کیا ہے، اس عمل کے اوپر کیا ملنے والا ہے. ہاں جب دیکھیں گے تو اس وقت میں پتہ چلے گا، لیکن اس وقت کچھ نہیں کر پاؤ گے. ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کر دو. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. ہارون رشید جو بادشاہ تھا نا، اس کے زمانے میں ایک اللہ والے تھے، مجذوب تھے، یعنی اللہ کی محبت میں دیوانے اور پاگل ہو گئے، اسے مجذوب کہا گیا. ان کا نام تھا حضرت شاہ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ. ہارون رشید بڑی محبت کرتا تھا ان سے اور کچھ مشورے بھی لیتا تھا، ڈانٹتے بھی تھے اس کو اور کان بھی پکڑواتے تھے. اور اس وقت کے بادشاہ تھے ویسے اللہ والوں کے سامنے کان بھی پکڑ لیتے تھے. آج تو سبھی بادشاہ لوگ ہمارے کان پکڑواتے ہیں جی. وہاں کے بادشاہ لوگ الگ تھے، ان کے پاس اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا. تو حضرت یہ ہارون رشید کی جو بیوی تھی نا حضرت زبیدہ، بڑی نیک خاتون تھی. اس کے محل کے اندر 100 عورتیں ہر وقت قرآن پڑھا کرتی تھیں 24 گھنٹے. جب 100 عورتیں پڑھ کر فارغ ہو جائے تو دوسری 100 عورتیں فوراً کھڑی ہو جاتی تھیں. اتنی نیک خاتون تھی وہ. اور ہارون رشید دونوں صبح صبح فجر کی نماز پڑھ کے تفریح کے لیے نکل گئے. سمندر اور ندی کے کنارے کنارے چل رہے تھے. تو ہارون رشید آگے نکل گیا، حضرت زبیدہ پیچھے رہ گئی. تو ہارون رشید نے دیکھا کہ حضرت شاہ بہلول دانا بیٹھے ہیں اور ریتی کے ڈھیر بنا رہے تھے. ایک ڈھیر بنایا، دوسرا بنایا، تیسرا بنایا، اس طرح ڈھیر بنا بنا کر رکھے. تو ہارون رشید گیا اور سلام کیا اور کہا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا مکان بنا رہا ہوں. یہ ریتی جمع کر رہا ہوں. مکان کہیں بنا کر کیا کرو گے؟ کہا بیچوں گا. کہا بیچ کر کیا کرو؟ جو خریدے گا اس کے لیے دعا کروں گا. کیا دعا کرو گے؟ کہ اللہ جنت میں اعلیٰ ترین محل نصیب فرمائے. اب ہماری نظر تو ڈھیر پر ہے نا مٹی کی، اس کے آگے کیا ہے وہاں تو ہماری نظر ہے ہی نہیں. تو ہم کہیں کہ پاگل ہے، تو میں تیرے ساتھ کیا پاگل بن جاؤں گا، میں تو اپنے وقت کا بادشاہ ہوں. چلا گیا چپ چاپ. کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ کہ ایک مکان کی قیمت 1 دینار ہے. 1 روپیہ سمجھو آج کے دور کے حساب سے، اس وقت 1 دینار. کا 1 دینار ہے. کہا کوئی بات سنی انسنی کی اور نکل گئے. حضرت زبیدہ آئی پیچھے سے، وہ بڑا ادب کرتی تھی حضرت شاہ بہلول کا. کہا سلام کیا، بیٹھی. کہا شاہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا مکان بنا رہا ہوں. کہا بنا کر کیا کروں گا؟ بیچوں گا. اچھا بیچ کر کیا کروں گا؟ جو خریدے گا دعا کروں گا کہ اللہ جنت میں اعلیٰ ترین محل نصیب فرمائے. کہا قیمت بتاؤ. کہا اس کی قیمت 1 دینار. حضرت زبیدہ کو پتا تھا کہ اللہ والے کی بات ہے، فائدے سے خالی تو نہیں ہے نا. تو 1 دینار دے دیا. اس کو کہا مٹی کی ریتی کی ڈھیر کی ضرورت تھی. کہا کہ 1 دینار دیا اور چلی گئی. نکل سودا ہو گیا. گھر گئے اور ہارون رشید اور حضرت زبیدہ رات کا وقت سو گئے. سونے کے بعد ہارون رشید نے خواب میں ایک منظر دیکھا. منظر یہ دیکھا کہ قیامت برپا ہو گئی، ساری دنیا تباہ برباد نیست و نابود ہو گئی، سارے انسان مر گئے اور قبروں میں گڑ گئے، اور قبروں سے اللہ نے اٹھایا. سارے انسان قبروں سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد سارے انسان اپنے بدن سے ننگے ہیں اور سر پر مٹی جھاڑ رہے ہیں. کوئی ہے لا ادری کہہ رہا ہے، کوئی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے. اللہ نے جنتیوں کو جنت میں داخل کیا، جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دیا. تو عجیب سا منظر خواب میں دیکھا. جنتی جنت میں چلے گئے تو اپنا اپنا محل تلاش کر رہے ہیں. تو ہارون رشید بھی جنت میں ٹہل رہا ہے. اللہ نے کہا جا جنت میں تیرا محل تلاش کر. ہر ایک کے محل کے سامنے اس کا نام لکھا ہوا ہے. پوری جنت ٹہل رہا ہے، ادھر ادھر دیکھا، کہیں بھی نام نظر نہیں آیا. ایک جگہ پر دیکھا، نظر پڑی، وہاں لکھا تھا حضرت زبیدہ. وہاں کھڑا ہو گیا. وہاں دربان کھڑے تھے جنت کے. کہا دروازہ کھولو. کہا کیوں؟ کہا میری بیوی کا مکان ہے. یہ حضرت زبیدہ لکھا. کہا بھائی دنیا نہیں کہ بیوی کے مکان میں شوہر گھس جائے. ہم لوگ تو گھستے ہیں نا دوسرے کے مکانوں میں.
کہا یہ دنیا نہیں ہے، یہ جس کا نام ہے اسی کا محل ہوگا۔ فرشتے نے دروازہ کھولا تو وہ جنت دیکھ لی اندر۔ سنا تھا دنیا کے اندر کہ 70,000 پردے ہوں گے، ہر پردے کا رنگ الگ ہوگا، ہر پردے میں خوشبو الگ ہوگی، وہاں کی مٹی زعفران کی ہوگی۔ وہ سارا منظر دیکھ رہا، عجیب سے خوشبو تو دیکھ کر للچا گیا کہ اللہ یہ جنت ہے، میرا تو محل کچھ بھی نہیں تھا دنیا کے اندر۔ دروازہ بند کر لیا فرشتے نے، جیسا دروازہ بند کرا آنکھ کھل گئی، اللہ میں نے کیا منظر دیکھا۔ پھر یاد آیا کہ شاید شاہ بہلول نے ریتی کے ڈھیر کا سودا کرنے کا کہا تھا، میں نے کیا نہیں، اور شاید میری بیوی زبیدہ نے کر لیا ہے، اس کا محل یہاں تیار ہو گیا۔ اللہ والوں کی بات کوئی خالی نہیں جاتی، ٹھیک ہے۔ اب نیند کہاں سے آئے گی؟ جنت دیکھی تھی بیچارے نے۔ تو صبح اٹھا اور جلدی جلدی تیار ہو گیا، فجر کی نماز پڑھ کے واپس دعا کر رہا تھا کہ اللہ شاہ بہلول مل جائے اور میں ڈھیر خرید کو 1 دینار کے اندر۔ پہنچا تو دیکھا تو حضرت شاہ بہلول وہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہی میں ریتی کے ڈھیر بنا رہے تھے۔ سلام کیا، بیٹھا، انجانا بن کر بیٹھا۔ اللہ والوں سے کوئی بات چھپتی نہیں ہے، انجانا بن کر بیٹھا جیسا کچھ ہوا ہی نہیں۔ اے شاہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا بھئی ریتی کا ڈھیر بنا رہا ہوں، مٹی مکان بنا رہا ہوں۔ کہا بنا کر کیا کرو گا؟ بیچوں گا۔ کہا بیچ کر کیا کروں گا؟ دعا کروں گا۔ تو کہا اس کی قیمت کیا ہے؟ ایک مکان کی قیمت کیا ہے؟ میں نے کہا اس کی قیمت جو ہے سارے دنیا کی سلطنت اور حکومت ہے۔ کل کتنی تھی بھائی؟ 1 دینار۔ آج کتنی ہو گئی؟ سارے دنیا کی سلطنت اور حکومت ہے۔ تو سر پر مٹی ڈالنے لگا کہ میرے پاس تو اتنی چھوٹی سی حکومت ہے۔ کہا بھائی راتوں رات اتنی سب قیمت کیسے بڑھ گئی؟ کل تو 1 دینار تھی اور آج سارے دنیا کی سلطنت اور حکومت۔ حضرت شاہ بہلول نے بہت اچھا جواب دیا، بھائی کل کا سودا بن دیکھے تھا، آج کا سودا دیکھنے کے بعد کا ہے۔ کیسا ہے آج کا سودا؟ دیکھنے کے بعد کا ہے۔ جنت دیکھ کر آیا، مجھے بیوقوف سمجھتا ہے بیٹھے بیٹھے، اور یہ سودا ہے لاپ سارے دنیا کی سلطنت اور حکومت کہاں سے لائے گا؟ اللہ قیامت کے میدان میں کہے گا ایک نیکی لے کر آ جا، یہ جنت سامنے ہے، ایک لے کر آ جا۔ کچھ کر پائیں گے وہاں؟ جب تک آنکھ کھلی ہے نیکی کا موسم ہے، آنکھ بند ہو گئی ساری نیکیوں کے دروازے کیا ہو گئے؟ بند ہو گئے۔ کچھ بھی نہیں کر سکتا وہاں کی کرنسی اعمال ہے۔ اگر کسی کو ایک تماچا مارا ہوگا، کسی کی ایک ہی زمین پر قبضہ کیا ہوگا، کسی کا دل دکھایا ہوگا نا، تو وہاں پیسہ نہیں دے پاؤ گے، کیونکہ جیب آپ تو کفن میں لپٹے ہوئے اور کفن چھوڑ کر کفن آپ کا قبر کھا جائے گی، آپ تو ننگے بدن اٹھو گے نا، آپ کے پاس ہوگا کیا؟ اعمال ہوں گے۔ تو سارے اعمال، کسی کو ایک تماچا مارا تھا وہ لے کر چلا گیا، کسی کی زمین قبضہ کی تھی وہ لے کر چلا گیا، کسی کا دل دکھایا تھا وہ لے کر چلا گیا، کسی کو گالی دی تھی وہ لے کر چلا گیا، آپ تو خالی ہاتھ رہ گئے، کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس۔ تو وہاں کی کرنسی اعمال ہے، وہاں جا کر اللہ کہے گا ایک نیکی لے کر آ جائے، جنت حاضر ہے۔ کچھ بھی نہیں کر پائے گا، نہ ماں نیکی دے گی، نہ باپ دیں گے، نہ بھائی دیں گے، نہ دوست دیں گے، نہ خاندان والے دیں گے، نہ عزیز و اقارب دیں گے، سب اب پریشان حال ہوں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، سب بھاگتے ہوں گے ایک دوسرے کو دیکھ کر، کہ یہ نیکی مانگنے آتا ہوگا، ہم خود پریشان ہیں، ہم کہاں سے دیں گے اس کو نیکیاں۔ تو میرے دوستو یہ وقت ہے اللہ کی تعریف کرنے کا، ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر دل میں کہتے ہوئے چلے۔ اللہ پاک دیکھیے کیسے اس کے چہرے پر نورانیت نصیب فرماتا ہے، اس کے لیے کیسے اللہ پاک راستے کھول دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز کہ موت کے لیے آسانی کا ذریعہ ہے، اور موت کے وقت میں کلمہ اللہ پاک نصیب فرماتا ہے، اور خوشحالی کی زندگی ہے کہ میرا بندہ ذکر کرنے والا آ گیا۔ ہر جگہ آپ جہاں چلو گے نا، وہ زمین آپ کے لیے گواہی دے گی کہ یہاں چلتا تھا اس نے اللہ کا ذکر کیا، یہاں بیٹھا تھا اس نے اللہ کا ذکر کیا۔ زمین آپ کے لیے گواہی دے گی، فرشتے آپ کے لیے گواہی دیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی ہر وقت تعریف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب من فتنة المسيح الدجال۔ اے الہ العالمین، ہم تمام کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو گناہ جان بوجھ کر نہ جانے کیے اسے بھی معاف فرما۔ اے اللہ جو گناہ رات کے اندھیرے یا دن کے اجالے میں کیے اسے بھی معاف فرما۔ اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، بڑے سیاہ کار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، بڑے قصوروار۔
اللہ تیرے دربار کے اقرار مجرم ہیں، اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہر آنے والے مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ رمضان المبارک کے برکات سے مالا مال فرما، یا اللہ اس کے نیکیوں کو قبول فرما، یا اللہ اس رمضان کے ایک ایک لمحے کی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہماری تراویح پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما، تیرے دین کے راستے میں دینے والوں کو قبول فرما، دنیا آخرت کے اندر اس کا بہترین بدلہ نصیب فرما، یا اللہ اپنی رضامندی نصیب فرما، اپنے ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، تہجد پڑھنے والوں کو قبول فرما، اعتکاف کرنے والوں کو قبول فرما، یا اللہ تراویح پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو قبول فرما، یا اللہ جتنے لوگ تیرے گھر کی زیارت کے لیے آئے ہیں ان تمام کے عمرے کو قبول فرما، یا اللہ ان کی دعاؤں میں ہم سب کا امت کا حصہ شامل فرما، ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ شامل فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی بار بار زیارت نصیب فرما، دنیا آخرت کے اندر آقا انعامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں بار بار زیارت نصیب فرما، آپ کی شفاعت نصیب فرما، بغیر حساب و کتاب کی جنت کا داخلہ نصیب فرما، ہم سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، رزق حلال نصیب فرما، حرام روزی سے ہماری اور امت کی حفاظت فرما، ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور آقا انعامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا